کوئی 4 سال قبل یوٹیوب کے چینل پہ جو ایک قادیانی ڈاکٹر میجر جنرل ڈاکٹر محمود الحسن نوری غالباً اس کا نام ہے، اس کا ایک انٹرویو یوٹیوب پر تھا جو مرزا ناصر کی موت کے حوالے سے اس نے ایک بڑا ڈیٹیل انٹرویو دیا تھا کہ کس طرح سے مرزا ناصر کو جو ہے وہ کوئی اسلام آباد کا ملٹری ہاسپٹل تھا، اسٹیٹ آف پاکستان نے اس کو وہاں پر اس کا علاج کروایا، اور وہاں جتنے بھی حاضر ڈیوٹی مرزئی ڈاکٹر تھے فوج کے وہ اس کو وہاں ٹریٹ کرتے رہے، اور یہ ساری فیسلٹیز جو تھیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کی تھیں، اور یہ دور تھا جنرل ضیاء الحق کا کہ رول کا یہ ٹائم تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ملٹری کا کیا رول ہے کہ آن ڈیوٹی جو لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وہ ایک مرزئی لیڈر جب بیمار ہوا تو وہ کئی ہفتوں تک اس کی ٹریٹمنٹ میں 24 آورز لگے رہے۔ ملٹری کا کیا قانون ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس طریقے سے جو ہے وہ کسی ایک نون ملٹری بندے کے علاج کے لیے یہ باؤنڈ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، جو آن ڈیوٹی، لیکن کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے جی ایچ کیو تو ہے ہی قادیانیوں کا، تو پھر بھی یہ بات میں جو ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جان سکیں کہ قادیانی جماعت کتنی جھوٹی، کتنی منافق ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس انٹرویو سے جو سیانے لوگ پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں قادیانیوں پر کتنی زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ ان کا لیڈر بیمار ہوا اور پوری حکومتی مشینری جو ہے اس کے علاج کے اوپر لگ گئی، لہٰذا اس قسم کی اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہوئی تھی، اور ڈاکٹرز جو قادیانیوں کے ڈاکٹرز تھے ان کے اس نے نام اور رینک تک بھی اس میں ڈیٹیل سے بتائے ہوئے ہیں۔ لیکن اچانک وہ ڈاکٹر نوری کی وہ جو مرزا ناصر کی موت کے اوپر جو ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ انہوں نے پورے سوشل میڈیا سے غائب کر دی۔ آئے مسرور احسن قسم کھا کے بتائے کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں، انہوں نے کس ریزن سے یہ جو ہے وہ وہاں سے سارے سوشل میڈیا سے یہ ہٹا دیا ہے، بتائے کوئی مرزئی، بتائے وہ جو کینیڈا کا رائل کیا نام ہے اس کا، راول ٹی وی والا ہو، یا کوئی ایک بٹی جو بڑی عجیب سی ٹوپی پہنتا کارٹون زیادہ اور باقی کچھ اور کم لگتا ہے، تو آئیں تو صحیح، یہ بتائیں تو صحیح، قسم کھا کے بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈاکٹر نوری نے مرزا ناصر کی موت کی جو ویڈیو بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی، اس میں ساری وہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہے، آخری لمحہ اس نے کیا کہا، کیسے وہ کنجر مرا، ساری چیزیں وہ اس نے، اب وہ کیوں ریموو کی گئی ہے بہنچودو، بتاؤ مرزئیو، یا وہ مرزئی جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی آ کے بتائیں تو صحیح کہ آپ کی جماعت کتنی جھوٹی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10,000 جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ خدائی جماعتیں نہیں ہوتی ہیں ایسی، یہ شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اگر مرزئی اصل دینے نا تو پھر لگائیں اس کو، جو ہے ریموو نہ کریں، اس کو دوبارہ ریسٹور کریں، یوٹیوب وغیرہ پر لے کے آئیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جنرل ضیاء کتنا مہربان تھا ان قادیانیوں پر۔ ظاہر ہے وہ خود قادیانی تھا، اور میں نے تو سب کو چیلنج کیا ہوا ہے، تمام مرزئی آج تک میری بات کا جواب نہیں دے سکے کہ جنرل ضیاء قادیانی تھا یا نہیں، چپ خاموش ہے۔ باقی اوریا مقبول جان کی، خیر اوریا تو انہی کا بندہ ہے، لیکن اوروں کی باتوں کا بڑا ڈٹ چھٹ کے جواب دیتے ہیں۔ جب آغا وسیم کی باری آتی ہے تو ان کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، کوئی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ہر جگہ لبرل کے ساتھ مل کر قادیانی جو ہیں وہ واضح طور پر ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے ہیں 70 سال تک کہ پاکستان کے اندر ملا ملٹری الائن ہے۔ خدا کی قسم سب جھوٹ، اور آج بھی جو لوگ اسی چیز کے اوپر ہیں
کہ وہ ملا ملٹری الائن ہے، وہ اصل میں قادیانی گماشتے ہیں اور جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں اگر یہ بات سچ ہوتی تو آدمی، لیکن بات دراصل یہ ہے ملا ملٹری الائن کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ اصل قادیانی یعنی مرزائی ملٹری الائن کو چھپا کے رکھیں. تو جیسے آغا وسیم جیسے بندے ہوں گے پھر تو ان کی ساری وہ جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. میں تو نہیں چھڑاں گا انہاں نوں. وہ کیا نام ہے ایک طاہر احمد بٹی، ہاں تیری میں نا تو بڑا بننا میں جواب دے. ملا ملٹری الائن کیوں نہیں تم مانتے کہ تم سب جرنیل اور کرنیل اور میجر اور یہ سارے چودہ تو مرزائی ہوندے نے کتی دے پترو، پھر اوپر سے نام یہ دیتے ہو کہ جی وہ ملا ملٹری الائن ہے. لعنت ہے. ویسے ٹھیک ہے ملا کو ان سے کوئی تمہارے مخالف ہیں، وہ بھی تو تمہاری جیبوں میں ہی ہے. بینچو 22 کروڑ کی ریاست تمہاری جیب میں ہے تو ملا کیا چیز ہے؟ کیونکہ تم شیطانی جو دجالی پاور ہے اس کا یہ آج وہ پیک کا وقت ہے ان کا، تم ان کے ایک برانچ ہو، تمہاری 5 انگلیاں گھی میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دس از ٹیمپریری، یہ وقتی ہے. آخری جو خوشی ہوگی وہ ہماری ہے بھائی، یہ تو تم بھول جاؤ. شیطان اپنی تمام قوتوں کے باوجود رحمان کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. رحمان ڈیل دیتا ہے، کوئی بات نہیں کر لو، ڈو یور ورس. اینڈ آف دا ڈے آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو اور آپ روتے ہوگے اور ہم ہنسیں گے انشاءاللہ تعالی. مولویوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی آپ کے ہی ہیں، اس میں تو چھوڑ دو نا. مولویوں کو کتنا برا کہو گے، ان کی تعریف کرو کہ ان بہن چودوں کی وجہ سے تم لوگوں نے جو ہے اتنا کچھ گین کیا ہے پاکستان میں کہ وہ آپ کی ساری گند کو چھپاتے رہے ہیں. تو بہرحال ملا آپ کے اتحادی ہیں، ملٹری آپ کے اتحادی ہے، امریکہ شیطان یہ ساری شیطانی قوتیں آپ کی اتحادی ہیں. آپ کا وقت ہے. عمران خان بھی آپ کا، بلاول بھی آپ کا، وہ مسلم لیگ بھی آپ کی، سارے سیاستدان آپ کے، جو فوجی جرنیل ہیں وہ بھی آپ کے، لیکن اللہ آپ کا نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. تم جو مرضی کر لو. اور حال ہی میں نئی نئی آوازیں، کوئی ادھر سے بول رہا کوئی ادھر سے بول رہا کہ جی وہ بھٹو نے ضیاء الحق کو کیوں اتنی ترقی دی، کیوں جرنیل بنایا، کیوں یہ کیا، جبکہ ضیاء الحق تو فلسطین میں یہ کرتا آیا تھا، اس نے اتنے لوگوں کو وہاں شہید کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سچ پتا ہے اور بہت سارے پروپیگنڈے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ہر جرنیل کی، ہر افسر کی فائل کون بناتا ہے؟ جی ایچ کیو بناتی ہے. اور جب جی ایچ کیو ہوگی ہی قادیانیوں کی تو وہ بینچودو وہ کیسے اس کی فائل کے اوپر، اپنے مرضی کی فائل کے اوپر اس کے کرائمز کو ایڈ کریں گے؟ نہیں کریں گے بینچودو. تم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ تو اس کا جو فائل تھی، اگر بھٹو صاحب اس فائل کے اوپر یہ دیکھ لیتے کہ اس نے 70 میں اتنے لوگوں کو شہید کیا ہے تو وہ ہرگز اس کو نہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بناتے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی زیادہ دوستی جو ہے وہ یاسر عرفات سے تھی. ایون بیفور ہی کیم ان پاور ہی یوز ٹو میٹ یاسر عرفات اینڈ ہز جو اس کے وہ ہوتے تھے سیکٹریز وغیرہ. تو یاسر عرفات کے علاوہ اس کی اور دوستی جو تھی وہ حافظ الاسد وغیرہ کے ساتھ تھی. اور یہ لوگ اینٹی شاہ، یہ کیا نام ہے اس کا، شاہ آف جارڈن کے خلاف تھے. تو بھٹو تو ایسا بندہ نہیں تھا کہ شاہ آف جارڈن کی بات کے اوپر جو ہے اس کو اوپر ترقی دے دیتا. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. اس کے فائل میں جا کر دیکھیں، آج بھی آپ کو ضیاء الحق کی ریکارڈ میں جا کے وہ جو اس نے میساکر کیا تھا وہاں پر فلسطینیوں کا، اس کا ایک لفظ ایڈ نہیں ہے. اب بھٹو کوئی علم غیب تو رکھتا نہیں تھا.
تو لہٰذا ٹھیک ہے یہ ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن اور جس مرضی جرنیل کو وہ چیف آف آرمی سٹاف بناتا وہ سارے مرضی تھے. اور یہ شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک کلٹ کی بات ہے کہ سارے جو مرضی جرنیل آتا اس نے وہی کرنا تھا جو جماعت قادیانی چاہتی ہے. تو ضیاء کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے، نہیں بابا، اس کے پیچھے پوری جماعت تھی، جماعت قادیانی تھی وہ، کیونکہ وہ ان کا ایک ڈائی ہارڈ قسم کا ممبر تھا. اس کی آج بھی اولاد ساری کٹر مرزئی ہیں. تو اگر آزمانا ہے تو لاؤ اس کو اجاز الحق اور اس کی فیملی کے بندوں کو کہیں کہ مرزے کو جو ہے کذاب بولیں، کہیں کہ اس پر لعنت کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کمال ہو گیا یار. تو بات پھر یہی ہے کہ تمام ثبوت دینے کے باوجود اگر لوگ نہیں مانتے تو اس میں ہمارا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو میں پھر بتاتا ہوں، اگر اس کی فائل میں یہ اب وہ بہت بیزی تھا ذوالفقار علی بھٹو، جب پاکستان تو ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ ہارڈلی 3 یا 4 گھنٹے سوتا تھا، باقی کام کرتا رہتا تھا. اتنا زیادہ پریشر تھا اس کے اوپر. وہ وقت تو یہی سمجھا جا رہا تھا پاکستان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق عطا کی کہ ایک قوم کو دوبارہ اپنے، اور وہ بالکل اس کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا، ہر وقت وہ اپنے کام میں جھکا رہتا تھا، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا، صرف اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو یہ جی ایچ کیو قادیانی، دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان، اگر اس کے جو پروفائل کے اوپر لکھ دیتے کہ یہ ایسا اس نے کیا ہوا ہے، تو گارنٹی ہے کہ ضیاء الحق اس کو تو بھٹو جو ہے اس کو تو بالکل ڈسمس کر دیتا. اور شاید یہ بھی فلسطینی ہو گیا تھا، یہ تمہارا مجرم ہے، پکڑ کے لے جاؤ اس کو. کہ فلسطین کاز سے اس کو بہت محبت تھی ذوالفقار علی بھٹو کو، اس لیے وہ جب اس کی شہادت ہوئی تھی فلسطینی چیخیں مار کے روئے تھے. کیوں مدد کی تھی بھٹو کے بچوں کی فلسطینیوں نے؟ اس وجہ سے کہ ان کا باپ جو ہے ان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ یہ اس نے اتنے، ہاں وہ ایک اور فوجی تھا جس نے کمپلین بھی کی تھی کہ بھئی اس کے خلاف کورٹ مارشل کرو کہ اس نے تو اتنے لوگوں کو وہاں جا کے وداؤٹ دا پرمیشن آف پاکستان گورنمنٹ اس نے وہاں آپریشن کیا. لیکن کیونکہ ہولڈ قادیانیوں کا جی ایچ کیو پہ تھا، وہ اس فوجی افسر کی نہیں شنید ہوئی. ضیاء کو انہوں نے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کے آفیسر رینک مکمل طور پہ جو ہے وہ قادیانی ہے، اور وہ قادیانیوں کے دفاع کے لیے، قادیانیوں کی پرموشن کے لیے ان کو پرموٹ کرتے ہیں، ان کے آئیڈیالوجی کو جو ہے پاکستان میں لاگو کر رہے ہیں. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بغیرتی ہے ہمارے 22 کروڑ مسلمانوں کی کہ مٹھی بھر قادیانیوں کے وہ غلام بن کے رہ گئے، میرے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. 22 کروڑ میں صرف ایک بندہ جو اس بات کے اوپر بات کر رہا ہے. شیم. اور ہاں کہیں گے اپنے آپ کو جی دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن مرزئی کو مرزئی کہنے سے بھی ان کی پھٹتی ہے. تو بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے. میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ قادیانی خود اپنی گندی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر یہ قادیانیوں کا کتنا ہولڈ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے مولوی بغیرت آج بھی اسی فوج کو جو ہے نا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. آج بھی اسی فوج کی تعریف ہو رہی ہے. اور یا مقبول جان اور وہ جو کیا نام ہے زاد حامد، وہ ایک قذاب کا لونڈا. کس فوج کی بات کر رہے ہو آپ؟ مسلمان رینک کے جو فوجی افسر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ مرزئی ہے، اس کا چیف آف آرمی سٹاف زیادہ تر مرزئی رہتے آئے ہیں، اس کے جو انٹیلیجنس آفیسرز جو ہوتے ہیں آئی ایس آئی وغیرہ کے سربراہ وہ مرزئی ہیں، ان کے بیروکریٹ، ان کی یعنی پوری مشینری میں مرزئی داخل ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی
پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے. یار کیوں نہیں مانتے ہو کہ یہ پاکستان؟ ہاں ٹھیک ہے، عوام پاکستان کی اکثریت مسلمان ہیں، اور لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ چلو یہ بات تو سمجھو تم، خلیز ناپاک مولویوں. اس کے خلاف میری تنہا آواز کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تم؟ یا تو ثابت کرو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، حرامیوں، جو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. تو حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ او لوگوں سنو، سچائی یہ ہے کہ جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا تو انگریز ہندوستان پہ اپنی حکومت کا سکنجہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی خاطر یہ ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو ایک فتنہ قادیانیت میں داخل کر کے ان کو ہر شعبہ زندگی میں، ہر حکومتی عہدے میں ان کو برابر کا شریک کیا جائے، اور وہ ان کو پیسہ دیا جائے، ان کو زمینیں دی جائیں، سرکاری نوکریاں دی جائیں، فوج میں ان کو لایا جائے، تاکہ جو لوگ اپنے دین سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر سکتے ہیں تو وہ یقیناً اور یقیناً انگریز کے سچے وفادار ہوں گے کفار کے. تو یہ ایک بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا. تو اس لیے جو فوج تیار کی گئی اس میں افسر رینک جو تھے وہ صرف اور صرف مرزائیوں کو لیتے تھے. وہ جماعت قادیانی کی سفارش کے اوپر برٹش انڈیا آرمی میں لوکل لوگ جو تھے، جن کے نام مسلمانوں والے تھے لیکن وہ مرزائی تھے، جیسے ضیاء الحق یا جنرل برکی، جنرل اعظم، جنرل ایوب خان، جنرل رحیم الدین خان، اور یہ جتنے بھی دہرادون اور یہاں کے ٹریننگ یافتہ مسلمان کے نام سے افسر تھے جن کو افسر بنایا گیا، وہ 100% نہیں تو کم از کم 98% ضرور اور ضرور فقط اور فقط قادیانی تھے. باقی 1-2% وہ لوگ تھے جو مذہب کو اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف اور صرف فوج کے ڈسپلن کے تابع تھے. تو جب پاکستان غیر متوقع طور پر بن گیا تو یہی فوج جو ہے پاکستان کے حصے میں آئی، اور اس فوج نے خفیہ طور پر اپنے جو لیڈر تھا اس وقت مرزا بشیر الدین، اس کے ساتھ ایک نیا وہ کیا، حلف لیا کہ ہم مرزیت کو فوج میں بھرپور اس کی پشت پناہی کریں گے، اور فوج کے ادارے کو مرزیوں سے پر کر دیں گے، افسر رینکس کو. اور پاکستان کی حکومت کی بجائے ان فوجی جرنیلوں کا جو وفاداریاں ہوں گی وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہوں گی. اور یہی کچھ 1947 سے آج تک ہوتا آ رہا ہے. اگر لوگ نہیں سمجھتے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور خدا کی قسم ہے جو میری بات پہ یقین نہیں کر رہا نا، اس کو انشاءاللہ روز محشر والے دن شفاعت محمدی نہیں ملے گی. کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنا حج کر لو، کتنی اقبال دلے کی تعریف کر لو، نہیں ملے گی تمہیں. بغیر تو سچائی تمہارے سامنے ہے، تم سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے، آغا وسیم کی مخالفت کر رہے. تو جب ہم لوگ اپنے فوجی افسران جو لگ بھگ سب مرزائی ہیں ان کی تعریفیں کریں گے اپنی مساجد میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے ہر تقریر و جلسے میں،
پاک فوج کو سلام کہیں گے تو تم جیسا دین فروش، تم جیسا پلید، تم جیسا غدار دین و ملت کوئی نہیں ہے۔ یہ جان ٹھیک ہے تمہاری تحقیق تو آغا وسیم جیسی گہری نہیں ہے، لیکن تم خبیث پلید پر نجس لوگ یہ تو جانتے ہو کہ یہ فوج ہی تھی جس نے 10,000 مسلمانوں کو قادیانیوں کے ساتھ مل کر شہید کیا، یہ تو تم جانتے ہو۔ توڑیاں ماما، اور میں کیا کہوں، تمہیں اتنی شرم نہیں دلو، یہ جان کے اس فوج نے آج تک اپنے اس بدترین غدارانہ عمل سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ تم اس قدر غلیظ ہو کہ اسی فوج کو جو ہے سلام پیش کرتے ہو۔ بتاؤ ان شہداء کی روحوں پہ کیا بیتتی ہوگی جب تم اپنے جلسوں میں یہ نعرے لگواتے ہو، جنرل باجوہ مسلمان ہے زندہ باد، اور فلانا یہ ضیاء الحق اور یہ وہ۔ اور تم تو اس قدر ناپاک ہو کہ میں نے کتنے ثبوت رکھے سامنے کہ مرزئی خود کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مرزئیوں کا مضبوط مرکز ہے۔ وہ نام لے رہے ہیں کہ یہ لوگ مرزئی تھے، مرزئی ہیں، باجوہ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ بن گیا چیف آف آرمی سٹاف بن گیا۔ وہ یہ تک کہہ رہا ہے مرزئی اپنی زبان سے، غلیظ مولوی ہو تاڈی مت، وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جب ظفر اللہ خان، احمد فلانا جرنل ملک کی خدمت کر رہا تھا تو اس وقت تو آپ نہیں بولے۔ اب جب کہ باجوہ صاحب آگے ہیں تو تم اس کے کو مرزئی کہہ رہے ہو۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ ہاں وہ بھی مرزئی ہے، اور پھر بھی مولوی وہ کیا نام ہے جلالی نے کہا وہ مسلمان ہے۔ جلالی تیرے کو کیڑا ثبوت ہے وہ مسلمان ہوتا تیری میں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ شیطان کی شکل والا ممکنہ قادیانی ہو، کیا طارق جمیل، وہ اس کا وہ ثاقب باجوائی، وہ کنجر کس شریعت کے مطابق باجوے کے بچوں کی نکاح کروانے چلا گیا ہے؟ اس بہنچود نے تو آج تک اس پہ بھی توبہ نہیں کی کہ اس نے حضور پاک کو کنگال کہہ دیا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی ماں چود دلے بغیرت مولوی نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، ماں سوائے میرے، میں ہی کر رہا ہوں۔ یا تو بولو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تاڈی بھین نو۔ اس قدر وہ کہتے ہیں جی ہم نبی کے نام پہ تو اپنی جان بھی دے دیں گے، اور جان نہ دیو بہن چودو، سچ تے بولو۔ بہت ساری باتیں ہیں اس ویڈیو میں، آپ خود سن سکتے ہیں کہ مرزئی خود کہہ رہا ہے کہ دھمیال جو جیلم کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں کا ہر فوجی، ہر گھرانے میں فوج میں افسر ہیں، اور یہ مرکز ہے قادیانیت کا۔ اور خود کہہ رہا بہن چودو، پھر بھی تم جو ہے نا یہ اعلان نہیں کرتے کہ بھئی مرزئیوں کو فوج میں نہ لایا جائے۔ اور خود کہہ رہا ہے کہ دمیال کا علاقہ جو ہے وہ مرزیت کا ہب ہے، وہاں سے ہر گھر سے جو ہے کوئی نہ کوئی افسر فوج میں گیا ہوا ہے۔ اور خود کہہ رہا ہے تاڈی بھین نو، تسی کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے؟ وہ نام لے رہا ہے کہ کون کون، سب کے تو نام نہیں لیے، تھوڑوں سے کے نام لیے چاند ایک کے، لیکن میں جانتا ہوں کہ دمیال میں سب سے زیادہ یہ فوجی افسر جو ہیں وہ اسی علاقے سے گئے ہیں، اور سب کے سب مرزئی تھے بہن چودو، جو آج بھی ہیں وہ بھی مرزئی ہیں۔ اور کتی دے پترو تسی نہیں بول دے، کمال ہوگی۔ میں ڈھونڈ کے ثبوت تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور تم گونگے شیطان بن گئے ہو تاڈی بھین نو۔ تسی کس طرح کہندے ہو کہ تسی عاشق رسول ہو؟
سارے سورسز مرزائیوں کے پاس، کوئلے کی کانیں ان کے پاس، ہیرے جوہرات کی دکانیں ان کے پاس، جو کھانے کھاتے ہو نا تم تو صرف شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے، جو گندم آتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی مرزائی ذمہ دار کی زمین سے آتی ہے، جو آٹا پیسا جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی مرزائی کے کارخانے سے آتا ہے، نمک تک جو ہے وہ بھی مرزائیوں کے کنٹرول میں ہے۔ تم بہن چودو کس چکر میں صرف شیطان کے پیچھے پڑے ہو، گونگلوا تو مٹی لانا سے اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کسی بہت بہنچود مولوی نے فتویٰ دیا ہے کہ شیطان والے جو ہیں وہ کٹر سنی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ بلکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اچھا، اب مسلمان ہونے کے لیے قادیانی، مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو رد نہیں کرنا، بلکہ ایک مولوی کے نام کا فتویٰ لگا دو اپنی دکان پہ، جی یہ اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں لہذا شیطان مسلمان ہے۔ جدی پشتی مرزائی، اور جس مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کو سنسار کر دینا چاہیے چوت کو۔ خیر، پھر وہی بات ہے، جو تبلیغی جماعت کا کیا نام ہے اس کا، جنید جمشید، جس کا سارا ٹبر پچھلے 125 سال سے مرزائی ہے، وہ جناب مسلمانوں کا نمائندہ بنا ہوا ہے، جس صدر پاکستان ضیاء الحق مرزائی کنجر کا 130 سال سے جو ہے وہ سارا خاندان مرزائی ہے، وہ مسلمانوں کا رہبر بنا ہوا ہے۔ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ توحید پرست ہے، یہ اللہ کا خاص مجاہد اسلام ہے، یہ جی مشرکوں کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا، پکا یہ وابی کہتے ہیں نا اس کے بارے میں آج بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وابیوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ بینچودو وہ مرزائی تھا، اس کو مسلمان کہہ کے ویسے تو تم ویسے بھی فارغ ہی ہو، لیکن اور نہ کفر کے اندر جاؤ۔ تو وہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، ضیاء الحق کہہ رہا ہے، یہ توحید پرست ضیاء الحق کو جو کہتے ہیں کہ جو اللہ پر مان کرتا تھا، وہ کہہ رہا ہے مرزائی کو، جو مرزائیوں نے اس کا آپریشن کیا تھا نا، ڈاکٹر کیا نام تھا اس دلے کا جو شعر و شاعری بھی کیا کرتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم مرزائی لوگ مجھے آپریشن تھیٹر میں مرنے نہیں دو گے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ایک مرزائی نے دوسرے مرزائی ڈاکٹر کو اللہ کا رتبہ دے دیا، لیکن وابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی والے آج بھی ضیاء الحق کو پکا توحید پرست کہتے ہیں، جو مشرکوں کا دشمن تھا۔ ارے وہ مشرکوں کا دشمن نہیں تھا، وہ بہنچودو وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، حرام زادو، تم اس کے گن گاتے ہو، فارغ ہو، تمہارا کیا کام اسلام کے ساتھ؟ جس نے مرزائی کو مسلمان کہہ دیا وہ تو فارغ ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یار سمجھو چیزوں کو، تم لوگ سمجھ نہیں رہے۔ جب تک پاکستان کی فوج کے اندر مسلمان جرنیلوں کا ہولڈ نہیں ہوگا تب تک پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے والا غدار ہے، منافق ہے، ہرگز نہیں۔ پاکستان قادیانی ریاست ہے، یہی سچ ہے، خدا کی قسم یہی سچ ہے۔ میں نے اتنے ثبوت فراہم کیے کہ وہ پہنچو تو اس کو اعلان کر دو کہ عمران خان مرزائی ہے، اب سنی لوگ اس کو ووٹ نہ دیں۔ ایک مولوی کنجر نے میری گل دے اتے نہیں بھروسہ کیتا، اور سارے مسلمانوں نے عمران خان مرزائی کو ووٹ دیا۔ بتاؤ نا، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو، یہ سب مرزائی نواز ہیں، کو جتنی بھی پارٹیاں ہیں،
لیکن عمران خان ایک کٹر مرزئی گھرانے کا فرد ہے جو مرزیت کو پرموٹ کرنے، مرزیت کو پاکستان میں لاگو کرنے، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہوا ہے. بہن چودو تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے، یہ ٹاسک ہے اس کا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے وہ لوگ مختلف چیزیں ہیں. آپ سنیں، میں نے جب کہا کہ بھئی نصیر اللہ بابر قادیانی ہے، اور سنیوں نے ہی میرے اوپر خلاف، تو تو ہر ایک کو قادیانی کہتا ہے، تو تو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ قادیانی ہے. دوسری بات یہ ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ اس نے ایک مرزئی کا نماز جنازہ ادا کیا تھا، یعنی کھلے مرزئی کا. تو وہ، کیونکہ میرے پاس اس کی ایویڈنس ہے، وہ بھی میں پھر لگا رہا ہوں. اب مسلمانوں کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ نصیر اللہ بابر کی قبر کو مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کے تو ربوہ بھیجیں. لیکن نہیں بولن گیا، بڑے بہن چود نے، یہ بڑے منافق ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ان کے اور مرزئیوں میں سے اٹھائے جائیں گے آج کے مولوی، زیادہ تر، سب نہیں زیادہ تر. یہ جو میری بات کا ساتھ نہیں دیتا، ایک تو وہ تو خیر حالت کفر میں مر گیا، وہ کیا خادم قادیان، وہ دلہ بے غیرت کنجر. دوسرے آج جو زندہ ہیں، جو میری بات کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، مرنے پہ یقیناً اور یقیناً مرزا قادیانی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ میرا تم لوگوں سے وعدہ ہے. روزے محشر کون سا دور ہے بھائی، پھر دیکھنا تمہاری میں بغیر تو اتنے ثبوت دینے کے باوجود تم لوگوں کو ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں آپ کے. پھر سن لیں کہ ملٹری مرزئی اتحاد پاکستان کی ایک حقیقت ہے. جب تک ملٹری سے مرزیت کا ہولڈ ختم نہیں ہوتا، تم جس مرضی چیز کا زور لگا لو، تم کبھی بھی پاکستان کو جو ہے نا ایک اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے. اسلامی تو بہت دور کی بات ہے، ایک نارمل ریاست نہیں بنا سکتے. یہ مرزئی ریاست ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار تک وہ بینچو تو اس ملک میں مرزئی ہے، اور تم میری اس بات کو جو ہے اس کے اوپر میرا ساتھ نہیں دے رہے. حرامیوں، لعنت ہے تم پر. تم سب مرزئیوں کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے جو لوگ میری بات کا کو سپورٹ نہیں کرتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان، اپنے جو آنے والا عالم ہے اس کو درست کرنا ہے تو آؤ سچ کا ساتھ دو. اور آغا وسیم فقط اور فقط سچ بول رہا ہے، سچ کے ثبوت دے رہا ہے. پھر بھی تم بہن چود اس قدر بے غیرت ہو چکے ہو کہ تمہارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. شرم کرو. پھر سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نصیر اللہ بابر نے مرزئی کی نماز جنازہ ادا کروائی. توبہ نہیں کی. اب وہ خود مرزئی تھا، آئی نو دیٹ، اوکے. کیونکہ پاکستان میں کسی کو جرنیل، بڑا افسر نہیں بنایا جاتا انلس کہ وہ مرزئی ہو. یا چاند ایک کو جو بنا لیتے ہیں وہ دلے ٹائپ ہوتے ہیں جن کو دین وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اتنی کٹر ریئلٹی ہے، ساری آپ کے سامنے رکھی ہے. ہر پاکستان کی کنٹونمنٹ ایریا میں مرزئیوں کے تبلیغی سینٹر ہیں. کنٹونمنٹ ایریاز میں انہوں نے اپنے وہ ٹیررسٹ ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ وقت آنے پر یہاں سے یہ فوجی وردی پہن کے یہ قادیانیوں کے جو ٹرینڈ یافتہ دہشت گرد ہیں وہ مسلمانوں کو بون کر رکھیں گے. پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی دلو. تو یہ سوچو بھی نا. ایٹم وہ دلہ کہا کرتا تھا چل غوری آیا تو چلو، کدے کول نہیں ہو غوری تیری میں پہن دا. دس مرزے نے جڑے نبی مانتے نے انہوں دے ہاتھ چ کنٹرول ہے. وہ تیرے تے غوری چلا دیں گے. خیر تیرے تے کی چلان گے، تو تے انہوں دا ایجنٹ ہی سا دلیا. تو گمراہ کن
چیزیں ہیں، گمراہ کن چیزیں ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک نہیں سمجھے. تو واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، اور مرزئی خود کہہ رہے ہیں کہ جناب علی علامہ اقبال جس نے منکر خدا لینن اور اینجل اور وہ کیا مارکس وغیرہ کو نبیوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نبی نہیں ہے لیکن ان کے پاس بھی کتاب ہے. اور کتاب کمپیئر کون سی کر رہا ہے؟ جس کے اندر اللہ کے وجود کا انکار ہے، اس کا کمپیئر کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے اللہ کی آسمانی کتابوں کے ساتھ. لیکن مولوی بہن چوت کہندے نے اس تو بڑا کوئی عاشق رسول اور پکا مسلمان کوئی نہیں سی. در فٹمو تہاڈی بہن دا چھولا جڑا بولدا وے نا اقبال عاشق رسول او مرزئی ہے، او بہن چود ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ کمال ہے، ساری چیزیں کھول کر رکھی ہیں، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. پھر دھمکیاں مجھے کہ تمہیں مار دیں گے. ماں چودہ تھی میں نے مار کے کی مرزیت دی ہی خدمت کرو گے نا. وہ میرا فیس بک بند تے کروا چڑھا ہے، مرزیت دی خدمت کیجیے نا بہن چودو. تو ایسے فضول سی حرکتیں یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. میں بار بار عوام سے اپیل کر رہا ہوں، وہ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، اللہ کا واسطہ ہے، نبی کا واسطہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ہاتھ مضبوط کرو. میں ان مرزئیوں کو پاکستان سے جیسے ہوتا ہے نا جڑ سے اکھاڑنا، خدا کی قسم کروں گا میں. میرا ساتھ تو دو. تم ایسے خبیث لوگ ہو، تم ان مولویوں کے پیچھے جنہوں نے حلیہ تو مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے لیکن وہ اندر خانی مرزئی ہیں، اندر خانی وہ اس کے قائل ہیں مرزے کے. تو خدا کا واسطہ ہے یہ سچی باتیں کر رہا ہوں، اس کے یار ثبوت دیتا ہوں. ان کی مرزئیوں کے اپنے سورسز سے جس کو وہ ڈنائی بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی مرزئی میرے سامنے نہیں آتا. تو آؤ بھائی، یہی وقت ہے کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہو. پھر ہم ایک پاکستان میں بھرپور انقلاب کو برپا کریں گے، جو ایک ایسا انقلاب ہوگا جو پاکستان میں جو ایک ایسا طبقہ جس نے پاکستان استثالی طبقہ، یہ بینچود یہ جو مرزئی ہیں نا یہ استثالی ہیں، مذہبی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی. انہوں نے بہت ایکسپلائٹیشن کی ہے پاکستان کے عوام کی. انہوں نے پاکستان کے سورسز کو لوٹا ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے امیر اور غریب کی جو وہ خلیج ہے اتنی زیادہ بڑھا دی ہے. پاکستان کا ہر فیصلہ جو ہے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں گیا وہ مرزئیوں نے بنائے ہوئے ہیں. 1 یونٹ کس نے بنائی تھی؟ مرزئیوں نے بنائی تھی. اور اس کا کتنا نقصان ہوا، بنگلہ دیش بن گیا. اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. خدا کے لیے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بڑا ٹف ٹائم گزر رہا ہے. اسلام کے اوپر شدید حملے ہو رہے ہیں اور سب مولوی بہن چود بیٹھے ہوئے ہیں چپ خاموش تماشا ہے. صرف ایک آواز آغا وسیم کی اور وہ بھی مولوی اس کو بند کروانا چاہتے ہیں. لعنت ہے تم پر. تو اس لیے عوام جو بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچ کا ساتھ دے، اور میں سچ بول رہا ہوں، سچ کے لیے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج میں پھر مرزئیوں کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فوج ایک مرزئی ادارہ ہے. مرزئی خود کہہ رہے ہیں. ضیاء الحق جو ہے وہ توحید پرست نے، اول تو قادیانی تھا اور وہ مرزئیوں پہ کتنا اعتبار کرتا تھا کہ اپنا علاج بھی انہی سے کروایا کرتا تھا. پھر مرزئی خود کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، علامہ پتہ نہیں کس طرح مان گیا بہن چود، کہ وہ اقبال جو ہے وہ کیا کرتا تھا. اس نے بنایا مرزا بشیر کو
کشمیر مسلم کمیٹی کا. یار ساری باتیں تم لوگوں کے سامنے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. تو اس لیے آؤ میرا ساتھ دو، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں ایک زبردست انقلاب لے کے آئیں گے. پاکستان کی جتنی بھی وہ برائیاں ہیں اس انقلاب کے ذریعے ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. وہ آتی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ کبھی کریں گے. ایک خاص بزرگ میرے بڑے تعلق رہے ہیں بزرگوں کے ساتھ، ان کے ذکر کریں گے جس طرح پہلے بھی ہم نے کچھ کیے ہیں. ملک ممتاز صاحب دلمیال والے بڑے ہی عظیم انسان تھے، اور دلمیال کی جو دھرتی ہے وہ بڑی ہی زرخیز احمدیت کے لیے بھی، اور ویسے بھی پاکستان میں دلمیال کے گاؤں کا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس سے کوئی افواج پاکستان میں نہ گیا ہو. میجر حبیب اللہ صاحب اور جو ہے نا میجر سرتاج صاحب اور بڑے بڑے عظیم جو ہے نا وہ رہنما فوج کے، وہ وہاں پیدا ہوئے دلمیال میں. تو وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو توپ ملی ہوئی ہے وہ جہاں دلمیال چوک میں لگی ہوئی ہے. تو ملک ممتاز صاحب بھی بڑے عظیم انسان تھے، میرے ساتھ بڑا پیار کا تعلق تھا. بلکہ جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو یہ وہاں کشمیر آ گئے میرے پاس اور آ کے کہا کہ ٹھیک ہے کل سے تم میرے ساتھ ملازمت کرو گے. بعد میں نے پنجمن جوائن کر لی تھی، تو انہوں نے کشمیر سے ایک لیز لی تھی کوئلے کی، تو وہاں مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں رکھا اور ہم کام کرتے رہے جب تک میرا پنجمن میں جو ہے گورنمنٹ کی جاب ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، اب وہ جوائن کرو. تو ادھر ہم چلے گئے. تو ملک صاحب کی اپنی کوئلے کی مائنیں ہوتی تھی، اور ہمارے کشمیر کے لوگ بہت ان کی مائنوں پہ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. اور ملک صاحب بڑے جنرل نصیر اللہ بابر صاحب سے بڑے تعلق تھے. جنرل نصیر اللہ بابر نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا جس کی وجہ سے بڑا شور مچا تھا. اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے نصیر اللہ بابر صاحب. تو مولوی نے بڑا شور مچایا تھا کہ اس قادیانی کا جنازہ جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے. تو لیکن وہ بڑے عظیم انسان تھے، چندے میں بہت آگے تھے. کا صدر بنانے کا بنیادی طور پر سارا منصوبہ جو ہے وہ سر محمد اقبال کی ہی سرسبز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی زرخیز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی اس سلسلے میں واضح طور پر کہا کہ ان کے پاس سٹیج بھی ہے، ان کے پاس اخبار بھی ہے، ان کے پاس سے منظم جماعت بھی تھے. ادھر مقدمات شروع ہو گیا، وہاں وکیل ہے وہ بلند. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے شیخ اجاز احمد جی جو سب جج رہے ہیں دہلی وغیرہ میں، جی ان سے میری ملاقات ہوئی 1979 میں لاہور میں چودھری امین نصر اللہ صاحب کی کوٹھی پر. اچھا تو یہ 1979 کی بات ہے. ٹھیک. تو میں جب اندر کوٹھی میں داخل ہوا تو سر ظفر اللہ خان صاحب بھی سیر کر رہے تھے لان میں. جی تو میرے ساتھ ممتاز پٹی صاحب ہمارے جامعہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ بعد میں تو چھوڑ کے، اور ایک عبد الکریم لڑکا تھا. ہم تینوں اندر داخل ہوئے تھے. چودھری صاحب سے میں نے عرض کیا کہ میں شیخ اجاز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. جی تو انہوں نے ہلکے سے انداز میں ادھر سے پیچھے منہ کر کے اجاز، تو اسی وقت وہ دور ہی تھا دروازہ، تو اسی وقت دروازہ کھل گیا اور شیخ اجاز صاحب نے ہمیں بلا لیا. اچھا. تو میں نے جا کے تو ملاقات کی اور بیٹھے ہم. تو میں نے انہیں کہا کہ میں علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. جی. تو کچھ باتیں تو ہماری وہاں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے کہ میں خود یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس پہلو پر میں کتاب لکھوں. اچھا. تو اب یہ ہوا کہ پھر ہم تو اٹھ کے آگے ساتھ، میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ کیا آپ ہماری چودھری صاحب سے بھی ملاقات کرا سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ابھی تو آنا ہے جیسے جاوید اقبال نے ملاقات کے لیے، جی. اور اس کے بعد مولوی مشتاق صاحب بھی آ رہے ہیں جی جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے پنجاب میں. جی. تو کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد تقریباً 3-4 بجے یہ فارغ ہوں گے تو آپ ہی آ جانا. ٹھیک. تو ہم پھر دوبارہ چلے گئے. اچھا. تو انہوں نے ہمیں ان سے بھی ملوایا. پھر میں چودھری صاحب کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھا جی. اور کچھ باتیں انہوں نے بھی ہمیں برکن بتائیں جی. اپنے حضرت کے ایک صحابی کے تعلق میں. جی.